گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ السلام علیکم، رضا حجویری آپ کی خدمت میں۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تصوف اور صوفی کسے کہتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے اس کو بیان کیا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب کی روشنی میں اس ویڈیو میں ہم تصوف اور صوفی کی اقسام بیان کریں گے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب کی روشنی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں صوفی یا تصوف کی 3 اقسام لکھتے ہیں۔ نمبر 1 تصوف یا صوفی، نمبر 2 متصوف اور نمبر 3 مستصوف۔ نمبر 1 تصوف۔ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، یعنی اندر اور باہر سے پاکیزہ ہو، یعنی جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، ظاہری اور باطنی قدورت یعنی گندگی سے دور ہو، رجوع اللہ ہو اور اللہ کی ذات میں فنا ہو کر بقا حاصل ہو، اسے صوفی اور اس عمل کو تصوف کہتے ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کی زبان پر حق بولتا ہے، ان کا قول اور فعل اللہ تعالیٰ سے متصل ہوتا ہے، یعنی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ خود سے کوئی عمل نہیں کرتا، خود کو فنا کر کے بقا کی بے مثال مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کے متعلق قرآن پاک اور حدیث پاک میں اللہ نے ان کی آنکھیں، ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے۔ ان کو مومن کہا گیا اور انہی کے متعلق ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ نمبر 2 متصوف۔ متصوف وہ شخص ہوتا ہے جو صوفی بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے، فاقہ کشی میں مصروف عمل ہوتا ہے اور اللہ کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر کے بقا کی منزل کا منتظر ہوتا ہے، اپنے استاد و مرشد کے حکم کے اوپر رائے سلوک کی منازل طے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا ظاہری حلیہ بھی صوفیوں کی طرح ہوتا ہے اور اپنے مرشد کے حکم کے کار فرما ہوتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ اپنے قول اور فعل میں خود کو تابعداری، عاجزی اور انکساری میں رکھتا ہے۔ نمبر 3 مستصوف۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو تصوف اور صوفی کا جھوٹا دعوے دار ہوتا ہے، خود کو صوفی ظاہر کرتا ہے، ظاہری حلیہ بھی صوفیوں کی طرح بنایا ہوا ہوتا ہے اور باطن میں خواہشات نفس کا تابع دار ہوتا ہے اور دنیا دار ہوتا ہے۔ تصوف اور صوفی کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کا باطن دنیاوی قدورت یعنی گندگی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، حرص و لالچ کا منبع ہوتا ہے۔ صوفیہ کرام نے اس کے متعلق کہا ہے کہ یہ حریص مکھی کی طرح ہوتا ہے جو کہ ہر وقت کسی نہ کسی کو چاٹنے میں لگی رہتی ہے۔ صوفیہ کرام نے اس کو حریص مکھی اس لیے کہا ہے کہ اس میں حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں رہتی، یہ دونوں پر بیٹھتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب میں ان تینوں کو اس طرح بیان کیا ہے کہ تصوف یعنی صوفی صاحب وصول ہوتا ہے اور متصوف صاحب اصول ہوتا ہے اور مستصوف صاحب فضول ہوتا ہے۔ آج کل صوفیہ کی جو خطرناک قسم ہے اس کو مستصوف کہتے ہیں۔ یہ جھوٹا دعوے دار ہوتا ہے اور اس کے جھوٹے دعوے دار ہونے میں لوگوں کا کافی عمل دخل ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی جائز اور ناجائز ضروریات کو ناجائز طریقوں سے پورا کرنے کے لیے ان لوگوں کو بناتے ہیں، ان سے روابط اور تعلقات میں رہتے ہیں جو کہ بعد میں فتن و فساد کا سبب بنتے ہیں اور گھریلو ناچاکیاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اصل میں آج کل انسان مادہ پرست ہو گیا ہے اور اس دنیا میں کھو چکا ہے، صبر اور استقامت کا مادہ ختم ہو چکا ہے اور کسی بھی کام کو پورا کروانے کے لیے کسی بھی حد تک جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم صوفیہ کرام سے فیض یاب ہوتے
اور ان کی دعاؤں سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے تو تھوڑا اور زیادہ خوشی اور غمی کی پرواہ ختم ہو جاتی، تو وہ انسان صرف اور صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے۔ اگر اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ اپنی ہر خوشی اور غمی کو اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کرتا ہے، زندگی اور آخرت میں سکون پاتا ہے۔ میرے اپنے مشاہدے کے مطابق آج کل لوگوں کو سب سے زیادہ شکایت یہ ہے کہ آج کل ہمیں اچھے لوگ نہیں ملتے۔ میرے تجربے کے مطابق اگر آپ اچھے لوگوں کی تلاش میں ہیں تو آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ اچھے لوگوں کو کیوں ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی تلاش بھی کوئی دنیاوی مقصد یا کوئی دنیاوی ضروریات ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو وہ لوگ نہیں ملیں گے، کیونکہ آپ کا مقصد غلط ہے۔ اللہ والوں کی تلاش اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اگر وہ مل جائے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو جاتی ہیں۔